بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات ہمارا نیا باب ہے۔ اس میں ہم نے پڑھنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ یہ پاکستان جو بنا، پاکستان جو ہے ایک خوبصورت پاکستان بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، جو زرخیز زمین، پہاڑوں، دریاؤں اور خوبصورت وادیوں کا مالک کا ملک ہے۔ اس کی مشرقی سرحد بھارت، شمالی سرحد چین اور مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے، جبکہ جنوب میں بحر عرب واقع ہے۔ تو اب یہ اتنا امپورٹنٹ ملک ہے جس کی جو چاروں طرف اچھے امپورٹنٹ ممالک بھی ہیں اور جو ہے سمندر بھی ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد دیکھنے کہ ہمیں دنیا میں سب کے ساتھ مل کر بھی چلنا ہے اور اپنی جو ہے آئیڈینٹی اپنی جو ہماری جو ہے انفرادیت اسے برقرار بھی رکھنا ہے۔ تو اس کے پیش نظر جو ہے یہ خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے کہ ہم کس طرح دنیا میں لوگوں کے ساتھ چلیں گے۔ ایک ریاست دوسری ریاست سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے۔ اس حوالے سے جو پالیسی بنائی جاتی ہے، اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد 10 ذیل ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے آپ سے اگر یہ پوچھا جائے خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، تو آپ نے جو ہے نا یہاں تک لکھنا ہے، اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا شارٹ کوشچن کا آنسر بن جائے گا۔ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ اب جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جو تحفے میں دیا ہے، اس کی سرحدیں بھی ہیں، اس کی اپنی ایک آزادی بھی ہے، ہر شخص کا جو ہے انفرادی حق بھی ہے، اور اس کی خود مختاری بھی ہے، ہر شخص کی خود مختاری بھی ہے۔ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے لوگوں کا اور باہر کی دنیا میں ایسے ہی اس کو حفاظت کرنی ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ لہذا پاکستان نے ملک کی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بین ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ملک کی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں شریک ہے۔ اب یہ تھا علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ اب ہے نظریاتی مقاصد کہ پاکستان جو نظریہ پاکستان پر بنا ہے، تو اس لیے اس کا کچھ مقاصد ہیں، ان کو اگر ہم چھوڑ دیں گے آئیڈیالوجیکل آبجیکٹیوز، تو ہم جو ہے اپنی چیزوں سے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ ایک مسلم ریاست ہے تو اسے مسلم ریاست کے طور پہ ہی پیش رکھنا ہے ہم نے۔ اس میں جو ہے کوئی اور قسم کی جو ہے ریاستی ہم اسے نہیں بنا سکتے۔ پاکستان میں نظریے اور خارجی پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ نظریاتی سرحدوں سے مراد آپ یہ سمجھیں جیسے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے اپنے عقائد ہیں، ان کی شرائط ہیں، تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ لہذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مسائل پیش آئے، پاکستان نے ان کی ہر ممکن مدد کی۔ ان مسائل میں فلسطین کا مسئلہ ہو، قبرص ہو، بوسنیا ہو، کشمیر ہو، ایتھوپیا ہو، افغانستان اور عراق بطور خاص قابل ذکر ہے۔ جب کبھی بھی کئی مسلم ممالک میں کوئی مسئلہ پیش آیا، پاکستان نے اس کی کھل کر حمایت کی۔ اب ایک اقتصادی ترقی۔ اب کسی بھی ملک کا جو ہے کامیابی کا انحصار اس کی اکانومی یعنی اس کی اقتصادی ترقی پر ہے۔ کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے۔ لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اب دیکھیں دنیا میں مسلسل کنٹینیوس چینجز آ رہی ہیں۔ اب مسلسل چینجز آ رہی ہیں دنیا میں، تو پاکستان نے کیا کرنا، اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی۔ اقتصادی طور پہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا ہے۔
مغربی ممالک سے قریبی روابطوں کا اہم سبب اقتصادی امداد ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا سے دوستی کی ایک بڑی وجہ اقتصادی تعاون ہے، جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب لے گیا۔ اب جو ہے بحیثیت ہم جو ہے نا بہت سارے ہمارے فیصلے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے ہم امداد کی وجہ سے جو ہمیں مغربی دنیا سے ملنی ہے، جو ہے یورپ سے، امریکہ سے، تو ہم بہت سارے فیصلوں میں پھر انہیں آگے کرتے ہیں، اپنی چاہتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اب پھر اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ ثقافتی ترقی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے۔ دوسرے اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق ہے۔ اب پاکستان میں مختلف مذاہب، اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، تقریباً جو ہے 98% سے زیادہ پاکستان میں مسلمان ہیں، اور اب اسلام کی اپنی شناخت ہے۔ اس کے علاوہ اور جو ہندو ہیں یہاں پر، سکھ ہیں، اور جو ہیں پھر جو ہے مذاہب، ان سب کو جو ہے اپنے مطابق، ان سب کی اپنی ثقافت ہے، ثقافت کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا، بہادری جیسے عناصر شامل ہیں۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے جن کے ذریعے پاکستانی ثقافت نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں اور ان ریاستوں کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلے عمل میں لائے جاتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں پاکستانی لباس اور دیگر اشیاء پسند کی جاتی ہیں۔ اس طرح ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے آج پاکستان کے جو ہے مقاصد پڑھے ہیں، خارجہ پالیسی کے مقاصد، یہ پورا علم آپ کا لانگ کویسچن 1 ہے بک کا، آپ اسے یاد کریں، اور یہ جیسے ٹاپک وائز ہیں، آپ سے کسی ایک ٹاپک کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے اور چاروں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے آپ کو اب 10th کلاس میں آپ کو ٹاپک وائز یاد کرنا ہے، سب چیزیں یاد کرنی ہے، کوئی بھی سوال کسی طرح کا بھی پیچھے پوچھا جا سکتا ہے، آپ ایکسرسائز میں ہو یا آپ کی ایکسرسائز میں نہ ہو۔ السلام علیکم۔